السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کا کردار۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی، عرب کے جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے خلیف بن سکتے ہیں، جو قبائل چاہے قریش مکہ کے خلیف بن سکتے ہیں۔ مکہ کا مشہور قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کے خلیف بن گیا اور بنو بکر قبیلہ قریش مکہ کا خلیف بن گیا۔ بنو بکر نے قریش مکہ کی مدد سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاع پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی امان نہ دی۔ بنو خزاع کے چند افراد نے چھپتے چھپاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی دردناک داستان سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق بنو بکر سے انتقام لینا ضروری خیال کیا۔ سردار مکہ ابو سفیان کو جب اس اسباب کا علم ہوا تو وہ مدینہ پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جلیل القدر صحابہ کرام کے پاس پہنچا، مگر سب نے انکار کر دیا۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معاہدے کی تجدید کے متعلق عرض کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اب وہ نا امید ہو کر مکہ لوٹ گیا۔ اس کی واپسی کے چند دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوجی کارروائی کے لیے فوری تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے اسلامی فوج یکم جنوری 630 مطابق 10 رمضان 6 ہجری کو روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ سردار مکہ ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھی مکہ سے روانہ ہو گیا۔ الزرحان کے مقام پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ابو سفیان کو ہمراہ لے کر واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سردار مکہ کے اسلام لانے سے بے حد خوش ہوئے اور اپنے لشکر کو فرمایا کہ مکہ میں داخل کے وقت جو شخص خانہ کعبہ میں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ گزیر ہو یا اپنے دروازے بند کر لیں، اس سے کوئی طرز نہ کیا جائے۔ اب مکہ میں داخلے کے لیے سب سے بڑے دستے کی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قیادت سونپی، دوسرے دستے کو سیدنا نضر رضی اللہ عنہ اور تیسرے دستے کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے دستے کو سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہونے کا ارشاد فرمایا۔